بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعے کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں کا نام تھا جہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکہ کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا، نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا، مگر قریش جو مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کسی طرح ان کو شدید نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ بخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا۔ زمین ایسی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں اس میں دھس دھس جاتے تھے۔ مسلمانوں نے پانی جمع کر کے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے کہ وضو اور غسل کے کام آ سکیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی اور 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 300 تھی، 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑے تھے۔ صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے۔ اپنے اللہ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم زمین پر ایک خاص جگہ پر ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا۔ ہر کافر اسی جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک خیمہ بنایا گیا۔ تمام صحابہ کرام نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدے کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام اور کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے یہ خونی رشتے اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف میں آ کھڑے ہوئے۔
ایک ہی رشتہ باقی رہا، اللہ کی ذات کا رشتہ۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتیبہ جیسے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد قریش بھاگ پڑے۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ قریش کے بڑے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور کئی گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کے تکبر کا نشہ ختم ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ گیا۔ وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے، بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فدیہ دے کر ان کو چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو قیدی 10 بچوں کو پڑھا دے گا اس کو رہا کر دیا جائے۔ اگر آج ہم تھوڑی دیر یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو تھا، نہ پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا، اور نہ ہی مکان، نہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی سائبان، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھا۔ مسلمانوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر 1000 کی فوج کا مقابلہ کیا اور جنگ بدر میں فتح حاصل کری۔